عام فہم بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے رحمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسانیت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کے اندھیروں میں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جہاں عریانی اور فحاشی اور زنا کے اڈے چلتے تھے، جہاں جھنڈے لگے ہوتے تھے مکانات پر، اعلان ہوتا تھا کہ ہم تیار ہیں، کوئی بھی ہماری عزت سے کھیل سکتا ہے، جہاں لڑائی قبائل کی اتنی لمبی چلتی تھی کہ 40 سال تک جاری رہتی تھی، ایک کسی کے جانور نے کسی کے کھیت سے چارہ کھا لیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی، کسی کا چوزا کسی نے ضائع کر دیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی، کسی کے جانور نے دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پلا دیا، لڑائی شروع ہو گئی، 40 سال تک، 60 سال تک، بعض جنگیں 100 سال تک جاری رہی ہیں۔ یہ قوم تھی جو اجڑ کہلاتی تھی، جاہل کہلاتی تھی، تہذیب و تمدن کا جہاں نام و نشان نہیں تھا، اس انسانیت کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ نے آ کر تلاوت آیات کی، آپ نے دلوں کے اندر جمے ہوئے زنگ کو دور کیا، دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کو پاک کیا، دلوں میں جو قدورتیں تھیں، جو نفرتیں تھیں، جو اللہ کی نافرمانیاں اور سرکشیوں کا زنگ تھا، اسے دھویا، آپ نے اسے پاک کیا، آپ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور وہ انسانیت جو گمراہی کے گڑھوں میں تھی، جو اس کے سمندروں میں غرق تھی، ان کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے تھوڑے سے عرصے میں، 30 سال کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا، نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ کو مکہ مکرمہ میں انتہائی کٹھن حالات ملے، آپ کھل کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، کھل کر توحید کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خفیہ دار ارقم میں جمع ہوتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت ایک سے دوسرے تک پہنچتی، اس طریقے سے خفیہ طور پر دین کا کام ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر کچھ تھوڑی سی آزادی ملی، اور کچھ بیت اللہ کے سائے میں نمازیں پڑھنے کا غیر مہذب کہتی تھی، غیر متمدن کہتی تھی، اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو دنیا کا امام بنا دیا، اور آج پوری دنیا میں اگر کوئی خیر کے پہلو موجود ہیں، کوئی خیر کسی نظام میں موجود ہے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قائم کردہ نظام سے لی گئی ہے۔ یورپ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے جو بے روزگاروں کی کفالت، چھوٹے بچوں کی کفالت کا نظام لیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہم نے کس سے لیا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، جنہوں نے ایک دفعہ دیکھا ایک بچہ بہت بےتابی سے رو رہا ہے اور کسی پر اسے چین نہیں آتا، ایک قافلہ آیا تھا، اس نے مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا چلو جا کر قافلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑے، اور قافلے کے قریب جا کر ان کی حفاظت شروع کی۔ رات کو دیر تک ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ماں کو بلایا، کہا کہ یہ بچہ اتنی بےتابی سے رو رہا ہے، تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہنے لگی کہ میں نے اس بچے کو دودھ چھڑوا دیا ہے، اب یہ اور کوئی چیز کھا نہیں رہا تو اس لیے رو رہا ہے، بھوک اسے ستائے ہوئے ہے، پیاس اسے ستائے ہوئے ہے، اس لیے رو رہا ہے، اور کسی اور چیز کے کھانے کے قابل نہیں ہے، دودھ میں نے چھڑا دیا ہے۔ کیوں تم نے وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہے؟ ابھی تو اس کی عمر 2 سال نہیں ہوئی۔ کہنے لگی حضرت عمر نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جائے گا تو اس کا وظیفہ جاری ہوگا۔ میں غریب خاندان کی عورت ہوں، مجھے ضرورت ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بچے کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ عمر
پتہ نہیں کتنے بچے تمہارے اس قانون کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے ہوں گے اور کتنے اللہ کے راستے میں قربان ہو چکے ہوں گے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قانون تبدیل کیا، بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ جاری ہوگا۔ یورپ نے یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سے لیا۔ آج ہمیں جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہیں کہ اتنے عظیم نبی کی ہم امت ہیں، اتنی عظیم تعلیمات ہمارے پاس ہیں، دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہمارے پاس ہے، تاریخ انسانی کا عظیم انقلاب ہمارے آقا اور ہمارے آقا کی جماعت نے برپا کیا تھا، پوری دنیا کی مہذب طاقتیں اس کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی۔ آج ہم ذلیل و رسوا ہیں، آج ہم زوال کا شکار ہیں، آج ہر طرف سے ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم عام طور پر حکمرانوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہ اسلام نافذ نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں پورے عالم اسلام کے حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ خوف اپنے اوپر سے اتاریں۔ سپر طاقت صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں امریکہ کا خوف ہے، تمہیں یورپ کا خوف ہے، یہ ہمارے فنڈز بند کر دیں گے، ہماری مدد بند کر دیں گے،